ناظرین، میں ہوں حمیرہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ترقی کی باتیں۔ اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں ترقی اور بالخصوص دیہی ترقی اور اس سے وابستہ معاملات جیسے کہ پاورٹی، ولنریبلٹی، لائیولیہوڈ، ہیلتھ اور ایجوکیشن پر، اور اس میں مہمان ہوتی ہیں وہ شخصیات جن کا تعلق ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پالیسی لیول سے ہے، مڈ لیول سے ہے یا گراس روٹس لیول سے ہے، اور اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ماڈلز اور وہ اپروچز جو فیلڈ میں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام سندھ اور وہاں پر غربت کے حوالے سے جو پروگرامز چل رہے ہیں ان پر فوکس کرتا ہے، اور ہماری مہمان ہے آج وہ شخصیت جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز آغا خان رورل سپورٹ پروگرام سے کیا اور ان کی تمام عمر پاورٹی ایلیویشن اور رورل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کے ساتھ گزری۔ آج کل وہ سندھ یونین کونسل بیسڈ کمیونٹی امپاورمنٹ پروگرام کی ٹیکنیکل ٹیم لیڈ ہیں اور رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو جناب، آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں فضل علی سعدی صاحب۔ السلام علیکم فضل۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ فضل، آپ ہمارے ناظرین کو اپنے پروگرام، اس کے اسکیل اور اس کے اپروچز کے حوالے سے آگاہ کریں گے؟ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہم سندھ میں یہ پروگرام چلا رہے ہیں، جو سندھ کے 8 ڈسٹرکٹس میں یہ پروگرام خواتین کی شمولیت کے اوپر مشتمل ہے کہ ان کو ترقی میں کیسے شامل کریں، اور اس سلسلے میں جو اس کے اندر لوگ ہیں یا ادارے ہیں، جیسا رورل سپورٹ پروگرام نیٹ ورک ہے جس سے میرا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ جو رورل سپورٹ پروگرام کے پارٹنرز ہیں جس کو ہم RSPs کہتے ہیں، ان میں نیشنل رورل سپورٹ پروگرام، ترغیب رورل ڈیولپمنٹ پروگرام اور سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے نام سے ادارے ہیں، وہ مل کے اس پروگرام کو سندھ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی جو RSPs کا اپروچ یا کانسیپٹ ہے ترقی کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ جب تک خواتین اور مرد دونوں ترقی کے عمل میں حصہ دار نہیں ہوں گے، ایکٹیولی اس میں شامل نہیں ہوں گے، تو ہم ترقی کو بامعنی نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام کا سارا اپروچ اس بیس کے اوپر ہے، اور اس کا سلسلہ جو ہے 1980 سے پاکستان کے اندر شروع ہوا، جس میں شعیب سلطان صاحب نے یہ ایک RSP میں سٹارٹ کیا، پھر اس کے بعد یہ دوسرے علاقوں میں پاکستان میں پھیلتا گیا، اور ابھی کوئی 142 ڈسٹرکٹس میں جو ہے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور اس میں 8-9 جو ہے RSPs جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ہر صوبے میں کام کر رہے ہیں، اور ہر ضلعوں میں تقریباً پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جب سندھ کی ہم بات کرتے ہیں تو سندھ میں یہ پروگرام پہلے سٹارٹ ہوا تھا حکومت سندھ کے تعاون سے۔ 2009 میں حکومت سندھ نے 4 ضلعوں میں اس پروگرام کو سرسو جو ہمارا ادارہ ہے سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن، اس کی مدد سے یہ پائلٹ کیا کہ یہ پروگرام ہم چلائیں، اور اس میں ایک خاص جو بات تھی وہ یہ تھی پائلٹ کرنے کے لیے بھی، وہ یہ تھا کہ اس میں ہم خواتین کی شمولیت پہ زور دے رہے ہیں کہ ترقی کے حصے کے عمل میں خواتین کو، رورل خواتین کو کیسے شامل کر سکیں۔ وہ 4 ڈسٹرکٹس جب ان کا دیکھا گیا 3-4-5 سالوں کے بعد، تو ان کے جو اثرات تھے وہ جب سامنے آ گئے، تو اس میں پھر دوسرے لوگوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا، اور اس سلسلے میں یورپین یونین نے جا کے دیکھا کہ یہ پروگرام کیسے چل رہا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کافی کامیاب چل رہا ہے، تو انہوں نے حکومت سندھ کے ساتھ ایک معاہدے کے طور پہ وہ یہ ہوا کہ سندھ حکومت جو ہے پورے ڈسٹرکٹس میں، سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں اس پروگرام کو پھیلائے، تو یورپین یونین بھی اس کو سپورٹ کرے گا، اور اس سلسلے میں یہ فیصلہ ہوا کہ 1/3 جو ہے، یعنی 1/3 جو ڈسٹرکٹس ہے وہاں پہ یورپین یونین فنڈنگ کرے گی، باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ گورنمنٹ آف سندھ کرے گی۔ تو اس طرح سے جب یہ ایگریمنٹ ہوا تو گورنمنٹ آف سندھ جو سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ 23-24 ڈسٹرکٹس ہیں جو رورل ڈسٹرکٹس ہیں، تو 8 ڈسٹرکٹس جو ہیں 1/3 بنتی ہے جہاں پہ یورپین یونین نے اس پروگرام کو فنڈ کرنے کا تحریک کیا، اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ حکومت سندھ اپنے پیسوں سے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو ابھی تک جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم 20 ڈسٹرکٹ تک پہنچ گئے ملا کے یورپین یونین کے تعاون سے اور حکومت سندھ کے تعاون سے، اور کوئی 20 ڈسٹرکٹ میں 2 ملین یا 20 لوگ خواتین کو موبلائز کر رہے ہیں۔ اوکے، زبردست۔ اب جو موبلائز کرنے کی میں بات کروں تو اس کا کیا مقصد ہے یا کس طرح سے ہم کرتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا ایک جو اپروچ جس کو ہم کہتے ہیں سوشل موبلائزیشن کا اپروچ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ہر محلے پہ
خواتین کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کی تنظیمات بناتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں CO یا کمیونٹی آرگنائزیشن. اور اس میں اس محلے کے ہر گھر سے ایک خاتون کا شامل ہونا ضروری ہے. اس کے بعد وہ محلے پہ جب تنظیمات بنتی ہیں تو گاؤں کی سطح پہ وہ جو محلے کی تنظیمات ہیں اپنی 2 خواتین گاؤں کی سطح پہ نومینیٹ کرتے ہیں اور گاؤں کی سطح پہ ایک تنظیم بنتی ہے. تو اگر ایک گاؤں میں سپوز ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں یا ایوریج یہ بھی آ رہا ہے کہ 10 محلے ہیں تو 10 محلوں سے کے تنظیمات میں سے خواتین اوپر آ کے اپنی ایک تنظیم بنائیں گے جس کو ولیج آرگنائزیشن کہتے ہیں. اور جب گاؤں کی سطح پہ تنظیم بنتی ہے وہ پھر یونین کونسل کے سطح پہ ایک تنظیم بناتے ہیں جس کو لوکل سپورٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں. ہم نے جہاں سوشل پلر کی بات کی ہے تو کتنا افیکٹولی یہ سوشل پلر جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے, کیونکہ لنکیجز کی جس طرح بات ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا گورنمنٹ کے اندر, خصوصاً جب تک گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی غربت کے خاتمے کے لیے اس ٹائم تک کام نہیں ہو سکتا. تو کتنا افیکٹولی سوشل پلر ایڈمنسٹریٹو پلر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. بالکل جیسا آپ نے یوز کی ایڈمنسٹریٹو پلر ہے, جیسا ہمارا حکومت کے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 2 طرح کے ادارے ہیں. ایک آپ کا جو ہے ایڈمنسٹریشن کا پلر ہے جس میں آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, پھر ان کے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا کام ہے سروسز پرووائڈ کرنا. ان سروسز میں ہیلتھ کا سروسز ہے, ایجوکیشن کی سروسز ہیں, سینیٹیشن کا ہے, ایگریکلچر کا ہے, لائف اسٹاک کا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ادارے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سروسز لوگوں کو پہنچا سکیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ہمارے ایریا بہت سکیٹرڈ ہے اور ہمارے جو حکومتی ریسورسز ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ہر گھرانے تک پہنچ پائے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم دوسرے پلر کی بات کر رہے ہیں, سوشل پلر کی, جو یہ اداروں کی بات کریں جو لوگوں کے اپنے ادارے ہیں, جس میں CO, BO, LSOs ہیں, جو لوگوں کے اپنے ادارے ہیں. اس کو اگر ہم بنا لیں اور پھر ان دونوں ان کو لنک کر لیں, سروسز کا ان کا لنک کریں, اس سے میرا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لیٹ سکے سپوز جیسا ہم نے کہا کہ یونین کونسل پہ ہماری جو تنظیم بنانے کی ضرورت پڑی وہ بھی یہی تھی کہ اگر ہم زیادہ نیچے لیول پہ بھی, محلے لیول پہ بھی پہنچنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ریسورسز ہیں, آپ کا ڈسٹرکٹ میں جو ٹیمیں ہیں, ایون RSPs کی بھی جو ٹیمیں ہیں, وہ ہر گھر تک خود نہیں پہنچ سکتی ہیں. وہ ہر گھر تک وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. تو اس لیے اس پروسیس کو جو ایک اور چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ ادارے بنتے ہیں تو وہ ادارے یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہر محلے میں کون لوگ غریب ہے اور کتنا غریب ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک اپنا پلان بناتے ہیں ہر گھر کے ساتھ, جس کو ہم مائکرو انویسٹمنٹ پلان کہتے ہیں. اس پلان میں یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ گھرانہ کیا اس کے ریسورسز ہیں اور یہ کیا کر سکتی ہے, اور جو کرنا اور کیا کرنا چاہتی ہے, اور جو کرنا چاہتی ہے اس میں اس کو کیا رکاوٹیں ہیں, ٹھیک ہے. تو جو بھی ادارے ہیں ڈیولپمنٹ کے, چاہے وہ RSPs ہیں یا اور ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں یا حکومت ہے, ان کا کام بیسیکلی ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ادارے جو نیچے سوشل پلر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کے اپنے ادارے ہیں, تو وہ جب آرگنائز ہوتے ہیں تو جب یونین کونسل کے سطح پہ ہم ان کو لے کے آتے ہیں تو ایک حکومت کا جو ڈسٹرکٹ کا ادارہ ہے, ہم فور ایگزامپل لے لیتے ہیں ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کا ایک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ انرولمنٹ بڑھانا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اسکولوں میں بچوں کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے, بہت سارے ہمارے بچے جن کو اسکول جانا چاہیے وہ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ کہ لوگوں کی شمولیت اگر اس میں ہوگی تو لوگ اپنے بچے اسکول بھیجیں گے, اور بہت سارے وجہ ہیں جہاں پہ اسکول نہیں ہیں تو وہ کیوں نہیں ہیں. تو یہ ساری جو مسئلے مسائل لوگ اگر لے کے آئیں گے حکومت کے پاس اور ان کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے ایکچوئل مسئلے ہیں تو وہ حکومت اس کو رسپونڈ کر سکتی. اسی طرح ایگریکلچر ایکسٹینشن کا کام ہے. اگر ایگریکلچر کے ایکسٹینشن کا کام میں ویکسینیٹرز ہیں, وہ ویکسینیٹر اگر ہر گھر میں نہیں پہنچ سکتی ہے تو وہ ایک LSO تک پہنچ سکتی ہے, اور یا ایک VO تک پہنچ سکتی ہے, یا ایک CO تک پہنچ سکتی ہے. وہاں پہ وہ جو لوگوں کے ادارے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ویکسینیشن کرانے کے لیے. آپ پولیو کی ویکسینیشن لے لیں, وہاں پہ بہت سارے اگر ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں یا اس کو رہ جاتے ہیں
تو ان تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے یہ ادارے ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے اپنے ادارے، ان کو پتہ ہے کہ کس کا ویکسین ہو گیا ہے، کس کا نہیں ہو گیا ہے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. وہ ایون اگر اس طرح کے مسئلے ہیں کہ وہاں پہ موٹیویشن کی ضرورت ہے تو وہ لوگ خود جا کے آپس میں اپنے کانٹیکٹس کو سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس سوشل پلر کا اس کا ہونا ساتھ ہونا ضروری ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کتنا افیکٹو ہے، یہ وہاں تک افیکٹو ہے جتنا آپ نے یہ سوشل جو پلر کے ادارے ہیں یہ کتنے مضبوط ہیں. آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے یہ ویمن فوکسڈ سوشل موبلائزیشن کے اوپر ہے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس میں ویمن کو سوشلی موبلائز کرنا ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ اپروچ تھی، اور اس میں کس قسم کے چیلنجز آپ کو آئے؟ اس میں چیلنجز کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا رورل ایریاز ہے، زیادہ تر پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اس میں چیلنجز ضرور آتے ہیں. چیلنجز یہ سب سے ایک بڑا ایشو یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ڈسپیرٹی ہے اور جنرلی پاورٹی کے اندر ہے، وہ ایشوز ہیں. جیسے سندھ کے اندر جب ہم نے پہلے یہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے سروے کیا تو معلوم ہوا کہ 57% کے قریب گھرانے جو ہے وہ انتہائی غربت کے غریب گھرانوں میں سے ہیں. اس کے اندر اگر آپ اس ڈیٹا کو مزید دیکھتے ہیں خواتین اور مردوں کا آپس میں، تو پھر خواتین کی جو وہ ہے وہ زیادہ مسئلے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آپ ایجوکیشن دیکھیں، لٹریسی ریٹ کو دیکھیں اگر، تو 92% جو خواتین ہیں جو غریب ترین ہیں ان کا لٹریسی لیول جو ہے وہ اسکول کبھی نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دوسرے گھروں میں مسئلے ہیں، ان کی موبلٹی کا ایشو ہے، وہ آگے باہر جانے کے لیے مسئلے ہیں، سوشل پریشرز آتے ہیں. تو یہ مسئلے شروع میں آئے ضرور، لیکن یہ ہے کہ اس کام کا فائدہ ایک یہ ہے، یا جو اس سارے مسئلے کو خود ہی اپنے طور پہ جو اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ ان بیریئرز کو کیسے کریں، حل کریں. اگر کچھ جگہوں پہ یہ کام شروع ہوا، وہاں پہ اگر آپ کو سپورٹ ملی تو ہم نے کوشش یہ کی کہ آسان جگہوں سے سٹارٹ کریں جہاں پہ یہ ایکسیپٹنس ہے. تو جہاں پہ ایکسیپٹنس ہے وہاں سے سٹارٹ کر دیا، وہاں سے خواتین خود نکل آئے. تو فضل صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آبادی کا 64% جو ہے وہ یوتھ گرلز ہے. خواتین کو تو ہم فوکس کر رہے ہیں، تو یوتھ کو کس حد تک ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، اب خواتین کے اندر یوتھ بھی، خواتین یوتھ بھی ہیں اور پھر مرد بھی ہیں. ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ پروگرام کا جو ذریعہ ہے وہ خواتین ہیں، لیکن ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ گھرانہ ہے جہاں پہ غربت ہے اس میں کمی لا سکیں. تو اس کے اندر جو ایک اہم کمپوننٹ تھا وہ ہے ووکیشنل سکلز ٹریننگ کا. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے زیادہ تر کوشش یہ کی ہے کہ ینگ خواتین اور جو ہے ینگ میل یا حضرات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں اور وہ سکلز حاصل کر سکیں. تو وہ اس پروسیس میں ان کو اس طرح سے انگیج کریں کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی امپلائمنٹ کا ذریعہ نکال تو سکیں. اس میں آپ نے اسکلس کی تو بات کر دی، لیکن جہاں ہمیں پرابلم نظر آتا ہے پاورٹی میں وہ ہے فائنینشیل سائڈ کا. تو فائنینشیل سائڈ کو کیسے ایڈریس کیا؟ اچھا، اس میں دیکھیں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم MIP بناتے ہیں یا پلان بناتے ہیں ایک گھر کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس کے کیا رکاوٹیں اس کو کیسے دور کریں، تو عموماً جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اگر یہ ریسورسز پیسے ہوں بیسیکلی تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. میں کوئی چھوٹی سی دکان کھول سکتا ہوں، میں اس سے کوئی بکری خرید سکتی ہوں، یا میں اس سے جو ہے کوئی اور کاروبار کر سکتی ہوں یا سکتی ہوں. خواتین کی طرف سے زیادہ تر یہ ہے. تو اس کے لیے اس کے اندر ایک جو پروگرام کا کمپوننٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو LSO کی جو میں نے بات کی، اس LSO کو ہم ایک گرانٹ دے دیتے ہیں اس پروجیکٹ سے. وہ پروجیکٹ کی طرف سے ایک گرانٹ جاتی ہے. آن ایوریج آپ یہ سمجھے کہ 50 سے 60 لاکھ روپے اس LSO کو ایک گرانٹ دے دیتے ہیں. وہ LSO کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے لیکن اس کو خرچ کر کے ختم نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ بیسک پرنسپل ہے. اب اس کے بعد LSO نے اس کو اپنے جو ممبران ہیں جو غریب گھرانے ہیں ان کو وہ گرانٹ جو ہے ریوالونگ گرانٹ کہتے ہیں، یا اس کو آپ سادہ زبان میں قرضہ کہیں، وہ دے دیتی ہے 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے. ان کے ساتھ جو وہ بھی ان کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ کتنے پہ دینا ہے، کتنے عرصے کے لیے دینا ہے. اس گھرانے کے ساتھ بیٹھ کے
وہ اس کو لیں گے اپنا کاروبار چلائیں گے یا اس پہ کوئی ایسٹس خریدیں گے, اس کے بعد پھر واپس کریں گے. تو کچھ ایسی انوویٹو انٹرپرائزز جو اس CIF کے تھرو شروع ہوئی ہوں؟ دیکھیں خواتین اصل میں فوکس یہی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انوویشن ہم کریں, ہم کہیں کہ بھائی دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ اسی طرح سے کریں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر اپروچ یہ ہے کہ ہم پوچھیں خواتین سے خود کہ وہ کیا کر سکتی ہیں, لوکل کانٹیکسٹ کیا ہے, وہ کیا کر سکتی ہیں. تو زیادہ تر فوکس یہی ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں, کیونکہ ان کا اونرشپ ہونا ضروری ہے. اگر میں کہوں کہ نہیں فلان دنیا کے فلان کونے میں یہ کام ہوا ہے, یہ بڑا انوویٹو ہے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, اور اگر وہ اس کو وہ ایک تو یہ کہ اس کے لیے اگر کوئی اسکل چاہیے وہ اس کو نہیں کرنا چاہتی ہیں, یا وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی آپ کے کہنے پہ نہیں یا میرے کہنے پہ نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیا یہ ہے کہ وہ خود کیا کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ان کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے دور کریں. ہم ایک جو چیز کرنا ہے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم ای کامرس کے پلیٹ فارم پہ کیسے لیں, ٹھیک ہے, کہ مارکیٹ کے ساتھ ان کو کیسے لائیں, تو ود ان ان کے جو کام ہے اس کے اندر انوویشن کیسے لیں. تو وہ کام ابھی چل رہا ہے. اور کچھ اس میں سے خواتین ایسے ہیں, دیہی خواتین, جن کے پاس یہ ایکسیس ہے کہ اسمارٹ فون ہے, تو وہ اس کو یوز کر کے اپنے پروڈکٹس کو دوسری جگہوں میں شہروں سے ان کی ڈیمانڈ پہ لیتے ہیں اور وہاں پہ ان کو پہنچاتے بھی. آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, تو اس کی جو ڈسیمینیشن ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ اس کے دو باتیں ہیں. ڈسیمینیشن کا میرا جو اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کام اگر اچھا ہو تو خود کو ڈسیمینیٹ کرتی ہے یا آپ کو سپورٹ دیتی ہے کہ آپ اس کو ڈسیمینیٹ کیسے کریں. تو اس کے ڈسیمینیشن کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلا فوکس ہمارا یہ ہے کہ ہم کام کو بہتر کریں, اور وہ بہتری تبھی آتی ہے جب لوگ خود اس میں شامل ہوتے ہیں اور لوگوں کی اونرشپ اس میں آ جاتی ہے, لوگوں کا ٹرسٹ آپ پہ بلڈ ہوتا ہے. تو شروع کے 1-2 سال ہمیں اسی میں لگے کہ وہ ٹرسٹ بلڈنگ ہو, اور اس کے ساتھ جو ہے جو میسیجز ہیں اور جو پروگرام کے انٹرونشنز ہیں وہ جو صحیح لوگ ہیں ان تک پہنچ سکے اور لوگ اس کی اونرشپ لے لیں. وہ جب آن اس کو کریں گے تو اس کے بعد رزلٹ آئیں گے, اور رزلٹس کو ڈسیمینیٹ کرنے کے طریقے جو ہیں وہ آج کل تو بہت زیادہ ہے. آپ کا سوشل میڈیا پہ ہم اس کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں, ہم میڈیا پہ اس کو مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو ہے دوسرے جو لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہے ڈیولپمنٹ میں ان کو ادھر لے کے جا کے دکھاتے ہیں کہ بھائی ایکچولی وہ کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ, جا کے خود لوگوں کے ساتھ ملیں, ان کو دیکھیں سمجھیں اور اس کو سمجھ سکیں اور آگے پھیلا سکیں. اچھا, لاسٹ میرا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہم پاورٹی رینکنگ کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اگر آپ اس پر 1 یا 2 پوائنٹس ہمیں دے سکیں. دیکھیں ڈسٹرکٹ کے اندر جیسا کہ ہم نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں. ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے نا وہ ایک مائکرو لیول پہ ہے, ایک میکرو لیول پہ ہے, ٹھیک ہے. غربت اتنی آسان نہیں ہے کہ وہ ایک تنہا ادارہ یا کوئی اس لیول پہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ ہم سب کو ملنا پڑے گا, ٹھیک ہے. جب سب میں کہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ کمیونٹی کو ملنا پڑے گا, حکومت کو ملنا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر کو آنا پڑے گا, اور دوسرے جو ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں سب کو مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. بہت شکریہ فضل سعدی صاحب. تو ناظرین, آپ سن رہے تھے فضل سعدی صاحب کو, جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب تک گورنمنٹ اونرشپ کسی کام میں نہیں آتی اس ٹائم تک غربت کے خاتمے کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے اپنے پروگرام سکسیس کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کے اندر سوشل پلر اور ایڈمنسٹریٹو پلر مل کر کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو اب ضرورت ہے وہ ہے کارپوریٹ سیکٹر کو آگے لے کر آنے کی, نئی مارکیٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی, تاکہ جو لوگ انٹرپرائز کر رہے ہیں ان کے انٹرپرائزز کو ایک باقاعدہ مارکیٹ مل سکے, اور اس کے ساتھ ان کو فائنینشیل کیپٹل ملے گا تو ایبسولوٹلی ان کی غربت کا خاتمہ ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. آپ کی فیڈ بیک اور کامنٹس کا انتظار رہے گا.